السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نہم کے بنائے گئے نئے ٹیک گروپ میں کمپیوٹر گروپ کی ایک کتاب کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیورشپ جو کہ ٹیک گروپ سے تعلق رکھتی ہے، اس کے پہلے یونٹ کی ریڈنگ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک پیج کی ریڈنگ کر کے اس کے شارٹ سوالات بناتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ ریڈنگ سوالات کے ساتھ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، اور تمام طریقوں میں یہ طریقہ انتہائی معیاری اور جاندار ہے، کیونکہ اس میں اس کتاب کے اندر سے ہی ریڈنگ کے دوران شارٹ اور لانگ سوالات تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیورشپ جو کہ ٹیک گروپ سے تعلق ہے، اس کے پہلے پیج کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے شارٹ سوالات بنائیں گے۔ پہلے یونٹ کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو سسٹم، اردو میڈیم کے لیے سسٹم کا تعارف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھیوری آف سسٹم، یہاں سے پہلے پیج کی ریڈنگ شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو اوپر ہے وہ جسٹ انٹروڈکشن ہے پورے یونٹ کا، کہ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد ایک طالب علم کو کیا کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے امتحانی نقطہ نظر کے مطابق تیاری کرنی ہے، تو اس لیے ہم یہاں سے شروع کریں گے تھیوری آف سسٹم۔ یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پہلے پیج کی ریڈنگ ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے یہ ریڈنگ دو طرح سے کرنی ہے، انگلش میڈیم میں بھی اور اردو میڈیم میں بھی۔ اور یہاں پر سوالات کے دوران آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک سائڈ پر انگلش کا سوال ہے اور دوسری سائڈ پر اردو میڈیم کا سوال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اردو میڈیم کے بچوں کو تیاری کروائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ میں کتاب نہیں آئی اردو میڈیم کے بچوں کے لیے، ان کا وقت بہت قیمتی ہے، لہٰذا جب تک ان کی کتاب مارکیٹ میں نہیں آتی تب تک ہم جو ہے ان کے سوالات جو ہیں وہ کتاب پر الگ نوٹس کی شکل میں بنائیں گے اور ان کو فراہم کریں گے تاکہ وہ بھی اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیورشپ ٹیک گروپ ہے اور یونٹ نمبر 1 ہے۔ یونٹ کا نام ہے سسٹم کا تعارف اردو میڈیم کے لیے، اور انگلش میڈیم کے لیے ہے انٹروڈکشن ٹو سسٹم۔ سسٹم کا تعارف، تو تعارف میں سب سے پہلے سسٹم کی تعریف ہوگی کہ سسٹم کی تعریف کریں، اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے سسٹم کی تعریف کرنی ہے اور اس کے بعد اس کے بنیادی اجزاء کے بارے میں بتانا ہے۔ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم متعلقہ اجزاء کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ متعلقہ یعنی کوئی بھی سسٹم ہے تو اس سے متعلق جتنے بھی اجزاء ہوں گے اس کا مجموعہ ہے، جو کسی مخصوص کام کو سر انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک سسٹم کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ہر جز ایک مخصوص کام سر انجام دیتا ہے۔ سسٹم متعلقہ اجزاء کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ متعلقہ سے مراد جو بھی سسٹم ہوگا اس سسٹم کی تمام اجزاء، جیسا کہ یہاں پر ہم نے مثال دی ہے کار کی، تو کار کے تمام اجزاء جس میں انجن ہے، پہیے ہیں، بریک اور اس کے متعلق جتنی بھی اشیاء ہوں گی، تو یہ ساری اشیاء کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کسی مخصوص کام کو سر انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ مخصوص کام کیا ہوتا ہے؟ کار کا ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر کے جانا۔ تو یہ اجزاء
مل کر مخصوص کام کو سر انجام دینے میں مدد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ایک سسٹم کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم کار کی مثال دے رہے ہیں تو کار کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم باقی سسٹم کی بھی بات کریں تو باقی سسٹم بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے اور ہر جزو ایک مخصوص کام سر انجام دیتا ہے، اور ہر ایک جو پارٹ ہوگا اس پارٹ کا ایک مخصوص کام ہوگا جو کہ سر انجام دے گا۔ جیسے یہاں پر انجن ہے تو انجن کا کام کیا ہے؟ وہ اپنا مخصوص کام کرے گا۔ پہیے ہیں تو پہیے کا مخصوص کام کیا ہے؟ وہ اپنا کام سر انجام دے گا۔ بریک کا کیا کام ہے؟ تو یہ سارے مخصوص کام اجزاء سر انجام دیتے ہیں، یعنی سسٹم کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ہر جزو جو ہے ایک مخصوص کام سر انجام دیتا ہے۔ اجزاء سسٹم کے بنیادی اجزاء ان پٹ یونٹ، پروسیسنگ یونٹ اور آؤٹ پٹ یونٹ ہیں۔ یہ سسٹم کے ہیں، ایک انٹرنل سسٹم سمجھ لیں، ایک ایکسٹرنل سسٹم یعنی ایک اندرونی نظام، ایک بیرونی، اور ایک پروسیسنگ جس کے ساتھ مل کر کوئی کام یا کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کار ایک ایسا سسٹم ہے جو مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، جس میں انجن، پہیے، بریک اور دیگر متعلقہ اشیاء شامل ہیں۔ یہ اجزاء کار کو حرکت دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال تھا، سسٹم کی تعریف کریں۔ سوال اگر مختصر آتا ہے صرف سسٹم کی تعریف تک تو آپ اپنی آسانی کے لیے یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو آپ اس کے اجزاء اور مثال بھی ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس دفعہ نیا گروپ ہے، سلیبس تبدیل ہو چکا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس طرح پیپر آئے گا، لہٰذا الگ سے بھی سوال آ سکتا ہے اور اکٹھا بھی آ سکتا ہے اجزاء اور مثال کا۔ تو یہاں تک آپ کا ایک سوال تیار ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، انفارمیشن سسٹم کی تعریف کریں۔ پہلے ہم نے صرف سسٹم کی تعریف پڑھی ہے، اب ہم پڑھیں گے انفارمیشن سسٹم کی۔ ایسا سسٹم جو پہلے معلومات اکٹھی کرتا ہے، انفارم کرنا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو پہلے معلومات اکٹھی کرتا ہے پھر ان معلومات کو محفوظ کرتا ہے یعنی اسٹور کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے اور شیئر کرتا ہے یعنی معلومات کا تبادلہ کرتا ہے، انفارمیشن سسٹم کہلاتا ہے۔ یہ لوگوں کو مختلف کام تیزی اور آسانی سے سر انجام دینے میں مدد کرتا ہے۔ پہلے پیج کی ریڈنگ کا سوال نمبر 3 ہے، سسٹم تھیوری سے کیا مراد ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کے پاس انگلش میڈیم کی کتابیں ہوں گی، آپ نے انگلش میڈیم کی کتابیں اپنے سامنے رکھ کر یہاں سے جیسے ہی اردو میڈیم میں آپ کے پاس سوال آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی ریڈنگ کو سامنے رکھ کر اسے اردو میڈیم میں کنورٹ کیا گیا ہے، تبدیل کر کے آپ کے پاس سوالات بنائے گئے ہیں۔ سسٹم تھیوری سائنس کی ایک شاخ ہے جس میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ سسٹم کے مختلف اجزاء کس طرح مل کر کام کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اجزاء کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے پر کیسے انحصار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے سسٹم تھیوری۔ سوال نمبر 4 ہے جو تھوڑا ریڈنگ سے ملتا جلتا ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ آپ سسٹم کی تعریف اور اس کی اقسام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ سسٹم کی اقسام بیان کریں۔ سسٹم ہر جگہ موجود ہیں۔ انہیں بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے قدرتی سسٹم اور دوسرا ہے مصنوعی سسٹم۔ اب ان دونوں کی الگ الگ وضاحت کی جائے گی تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔
قدرتی سسٹم کیا ہے؟ قدرتی سسٹم میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء کس طرح کام کرتی ہیں۔ کائنات یعنی فطرت اور مظاہر فطرت۔ مثال کے طور پر نظام شمسی، سورج کا نظام، یہ قدرتی سسٹم ہے۔ نظام شمسی سے متعلق تمام سوالات آپ کے ذہن میں آ چکے ہوں گے۔ سورج کا اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا، رات اور دن کا عدل بدل، تو یہ قدرتی سسٹم ہے۔ نظام تنفس، ریسپیریٹری سسٹم، یہ بھی قدرتی سسٹم میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے گا۔ دوسرا سسٹم ہے مصنوعی سسٹم۔ انسانوں کے بنائی ہوئی سسٹم کو مصنوعی سسٹم کہا جاتا ہے، جو انسان نے بنائے ہیں۔ مثال جو ہماری کتاب میں بھی دی گئی تھی، کار۔ اس کے بعد اضافی ہے کمپیوٹر، ٹیلی ویژن۔ آپ جو ہے کوئی اور بھی مثالیں دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ مصنوعی سسٹم جو انسانوں نے بنائے ہیں وہ کون سے ہیں، اور قدرتی سسٹم جو کہ قدرت کی طرف سے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پہلے پیج کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ کو پہلے پیج کی ریڈنگ اردو میڈیم میں کیسے لگی ہے اور اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔